ہم تو خود ملاقاتی سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں چل کے. اچھا. لیکن آج کل جی وہ مجھے جوش صاحب کی ربائی یاد آتی ہے. جی 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 جوش صاحب نے کیا خوب کہا تھا اس نیرنگی زمانہ کے متعلق کہ دنیا کا عجب دور نظر آتا ہے. دنیا کا جب دور نظر آتا ہے بدلا ہوا ہر طور نظر آتا ہے. اوہ کیا بات ہے جی. حیرت ہے کہ آئینہ میں جب دیکھتا ہوں بوڑھا سا کوئی اور نظر آتا ہے. حقیقت ہے, بہت حقیقت ہے صاحب. تو حقیقت سے جو صاحب تو وہ اپنے آپ کو بوڑھا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور لگتا یہ ہے کہ آج کل پاکستان کے حالات, وطن عزیز کے حالات, وہ جو ہمارا وطن اول تھا جسے میں وطن مرحوم کہتا ہوں, کہ اس کے حالات تو بالکل اسی وہ جوش صاحب کی ربائی کے پہلے شعر کی طرح سے ہیں کہ دنیا کا عجب دور نظر آتا ہے, بدلا ہوا ہر دور نظر آتا ہے. تو میں نے آج کے حالات جو ہیں, پاکستان کے حالات ایسے کبھی نہیں تھے, ایسے تو کبھی حالات ہم نے نہیں دیکھے تھے. تو میں ابھی آج صبح ہی میں نے اس پہ ایک قطعہ کہا ہے, وہ سن لیجئے. اس لیے کہ شاعر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک چار مصروں میں وہ سب کچھ کہہ جاتا ہے جس کے لیے پوری ایک حکایت بیان کرنی پڑے. تو عرض کیا ہے کہ ایسا وقت تو کبھی نہیں تھا, ایسا وقت تو کبھی نہیں, میرے وطن پہ ہم نفس ہو. ایسا وقت تو کبھی نہیں تھا, میرے وطن پہ ہم نفس ہو. ہر جانب ظلمات کا پہرا, ہر جانب طاغوت کا راج. ہر جانب ظلمات کا پہرا, ہر جانب طاغوت کا راج. دیس پہ قابض اس کے دشمن, دیس پہ قابض اس کے دشمن, ان کے والی ملک فروش. دیس پہ قابض اس کے دشمن, ان کے والی ملک فروش. تخت پہ بندر اچھل رہے ہیں, زاغوں نے پہنے ہیں تاج. تخت پہ بندر اچھل رہے ہیں, زاغوں نے پہنے ہیں تاج. وہ جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا شاہینوں کا, کہ ان کی ملت, ان کے قوم شاہینوں کی قوم ہوگی, تو وہ شاہین تو کہیں اور کوچ کر گئے. اب تو ملک پر زاغوں کا راج ہے, چوروں کا قبضہ ہے. اور دیکھیے بے شرم لوگ ہیں, شرم ان کو بالکل نہیں آتی کہ ابھی اب جو اس وقت جو ماحول ہے, آپ تو میڈیا کے آدمی, آپ بہتر جانتے ہیں کہ عمران کا نام نہیں لیا جا سکتا پاکستان کے نیوز میڈیا پر, عمران کا چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا. لیکن آئی ایم ایف نے جس کے در پر بھکاری بن کے کھڑے ہوئے ہیں, جس کے در پر کاسہ گدائی لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں مدت سے, اس نے ان جعلی حکمرانوں اور ان کے سرپرستوں کے منہ پر کیا وہ جو تھپڑ رسید کیا ہے, وہ کرارا تماچا رسید کیا ہے. انہوں نے یہ شرط لگائی کہ ہم نے یہ جو آپ کو $3 بلین کا عبوری پیکج دیا ہے, تاکہ آپ جو نزاع کے عالم میں ہیں تو کچھ اور سانسیں آپ لے سکیں. انہوں نے شرط لگائی کہ ہم ہر بڑی پارٹی کے سربراہ سے ملاقات کریں گے, اور عمران سے انہوں نے اصرار کر کے ملاقات کی. وہی میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ جب میں اور آپ باتیں کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ آپ سے یہی کہ عمران خان سے وہ آئی ایم ایف والے کیوں ملنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ آپ کا حکمراں طبقہ اور ان کے سرپرست لاکھ یہ اس حقیقت سے پہلو تہی کرتے رہیں, سورج تو چمک رہا ہے. اگر آپ آنکھیں بند کر کے یہ کہیں کہ نہیں سورج نہیں چمک رہا, اندھیرا ہے, تو دنیا تو
اندھی نہیں ہے، دنیا میں تو اندھیر نہیں ہے، دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ تمام سرویز، تمام پولز یہ بتاتے ہیں کہ عمران باوجود ان تمام کارروائیوں کے جو عمران کے اور عمران کی تحریک انصاف کے خلاف ہو رہی ہیں، منتقمانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود عمران کی مقبولیت میں دن دونا رات چوگنا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو دنیا تو آپ کی تابع فرمان نہیں ہے۔ IMF نے شرط لگائی، اور دیکھیے انہوں نے عمران کے علاوہ اور کسی پارٹی کے سربراہ سے ملاقات نہیں کی، لیکن عمران سے ملاقات کرنے کے لیے IMF کا جو ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹیو ہے خاتون ہے، ایستھر پیریز نام ہے ان کا، اسلام آباد میں رہتی ہیں، وہ گئیں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے لاہور، اور وہاں پر زمان پارک میں عمران کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس ملاقات میں عمران خود موجود تھا اور شاہ محمود قریشی تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیے وہ جو میں کہتا ہوں آپ کے حکمراں طبقے کی اور ان کے سرپرستوں کی اخلاقی گراوٹ، پاکستان کے نیوز میڈیا پر میں نے کتنی چینلز دیکھی، اس ملاقات کی جو تصویر دکھائی گئی اس میں عمران کے چہرے کو بلر کر دیا گیا، مدھم کر دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی پر تو پوری روشنی تھی، ایستھر پیریز پر وہ نظر آ رہی تھی اس فوٹیج میں، لیکن عمران کے چہرے کو مدھم کر دیا۔ یہ آپ کے ذہن کی گراوٹ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی پست سوچ ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران کے نام لینے پر پابندی لگا دی جائے گی، اگر عمران کی تصویر دکھانے پر پابندی لگا دی جائے گی تو لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ تم کس احمقوں کی جنت میں رہتے ہو جس کا دلوں پر راج ہو، جس نے پاکستان کی نوجوان نسل کو بیدار کر دیا ہو، جس نے پاکستان کی نوجوان نسل کو سیاسی شعور دیا ہو، اس کا نام تم کیسے دلوں سے مٹا سکتے ہو؟ اس کا نام کیسے حافظے سے تم گم کر سکتے ہو؟ تو میں نے اس حماقت پر بھی عارفہ 4 مصرے کہے ہیں کہ لازم و مشروط ہے عمران سے ملت کی خیر، لازم و مشروط ہے عمران سے ملت کی خیر، فیل سے اپنے یہ IMF نے ثابت کر دیا، فیل سے اپنے یہ IMF نے ثابت کر دیا، نام پہ عمران کے پہرے لگانے والے دیکھ، نام پہ عمران کے پہرے لگانے والے دیکھ، دست قدرت نے تجھے ایک پل میں ساکت کر دیا۔ دست قدرت نے تجھے ایک پل میں ساکت کر لیا۔ جناب کرامت اللہ غوری صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ سر میں چند ایک چیزوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ آج کی بڑی تازہ خبر ہے کہ جناب خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو یہ انہوں نے کیا ہے کہ خاقان عباسی صاحب نے کیا ہوتی ہیں یہ جو گیس کے حوالے سے، گیس کے جو کانٹریکٹ دیے انہوں نے، کانٹریکٹس دی ہیں اس کے حوالے سے، قطر سے جو ڈیل ہوئی تھی وہ انہی کے دورے وزارت میں ہوئی تھی ان کے، تو اس کے بارے میں وہ جو کیس کا فیصلہ ہوا ہے اس کو روک لیا گیا ہے۔ تو کیا بات ہے، خاقان عباسی صاحب کی بھی تھوڑی درست کیا جا رہا ہے ان کو؟ نہیں، ہماری پتہ نہیں خاقان عباسی کو درست کیا جا رہا ہے یا ہماری عدالتوں کے تابع فرمان ہونے کا ایک اور ثبوت فراہم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ میں نے دنیا کے کسی اور ملک میں یہ نہیں سنا کہ عدالتیں اپنے فیصلے محفوظ کر لیتی ہوں۔ فیصلہ محفوظ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے تناظر میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی فون کال کے منتظر رہتے ہیں کہ وہاں سے اشارہ ہو تو پھر آپ فیصلہ سنائیں کہ آپ کس کے حق میں ہیں، کس کے خلاف ہیں۔ تو یہ مضحکہ خیز بات ہے۔ لیکن آج عارفہ ایک اور بات جو ہوئی ہے جو بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ
कि पीडीएम में इंतशार हो गया है। ये बड़े दिनों से आ रही है। मैं आपको बताऊं, मैं मौलाना फजल रहमान ने आज तो जी उन्होंने उसके बाद नवाज शरीफ साहब से शहबाज से मुलाकात हुई है और मौलाना ने ये फरमाया है कि वो दुबई में जो नवाज शरीफ और जरदारी की मुलाकात हुई थी उसके बारे में उनको एतमाद में नहीं लिया गया। और मसला क्या है? मसला ये है कि खबरें यह आ रही हैं कि जरदारी ने नवाज शरीफ को इस बात पे कायल कर लिया है कि इस साल के ख़त्म होने से पहले अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात हो जाने चाहिए। मौलाना इस बात पर नाला हैं। वो ये कहते हैं कि इंतखाबात कम से कम 1 साल के लिए मुलतवी कर दिए जाएं, क्योंकि उनको अपना हश्र नज़र आ रहा है। उनको नज़र आ रहा है कि नविश्ता दीवार उनके और उनकी पार्टी के हक़ में क्या होगा। वो तो पिछले इंतखाबात में भी अपनी नशस्त नहीं जीत सके थे। तो मौलाना असल में ये पाकिस्तान की बदनसीबी है कि फजल रहमान जैसे किरदार के हामिल शख्स को हमारी सियासत के मंजरनामे में मरकज़ी किरदार हासिल है। सर मज़हब को बेचा हुआ है ना पाकिस्तान में। प्रॉब्लम ये है कि मजहबी लीडर्स जो हैं उन्होंने डंडे के ऊपर मुल्क को चलाया हुआ है। दैट्स ऑल व्हाट इट इज़। ये तो लोगों की बेवकूफ़ी है ना कि मज़हब को टूल बना के लोगों ने मुख्तलिफ जमातें और मुख्तलिफ सेक्ट्स को खड़ा कर दिया। हाँ देखिए ये तो कौम की ज़्यादती है। इसमें आप ना तो आर्मी की ज़्यादती कहेंगे ना किसी और की ज़्यादती कहेंगे, तो कौम की ज़्यादती है कि वो क्यों कौम की जहालत है। जहालत ये तो सर लोगों को आप इसके लिए तो लोगों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराए ना। और इमरान खान ने माजरत के साथ इमरान खान साहब ने अपने दौर में मुझे लगता है मुझे खुद भी इमरानोफोबिया हो गया। आई डोंट वांट, मेरे लिए मुल्क इम्पॉर्टेंट है पीरियड, दैट्स इट। और इमरान खान साहब ने अपने दौर में केपीके में ये किया था कि जितनी लोगों ने जो डोनेशंस देनी होती हैं, और केपीके में बड़ा काम किया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं, और वो डोनेशंस आए और उसके बाद मुख्तलिफ इदारों को गवर्नमेंट उन डोनेशंस को तकसीम करे, जिस पे स्टैंड लिया था मौलाना फजल रहमान ने कि नहीं ये हमारा और डोनर का ज़ाती मामला है, आप डोनेशन जिसने देनी है वो हमें ज़ाती तौर पे देंगे एंड नोबडी कैन होल्ड अस अकाउंटेबल फॉर। ये तो लोगों की गलती है ना सर। लोगों की गलती है, जहालत है। असल में पाकिस्तान में मसाइल क्या हैं? पाकिस्तान का मसला तो यही है आरफा कि एक तरफ तो बदतरीन किस्म का वो जिसे मैं पत्थर के दौर का जागीरदारी निज़ाम कहता हूँ वो राइज है, और उस पर तुरफा तमाशा ये कि हमारे लोगों की जहालत है। और ये भी हकीकत है कि वो जिनके पास ताकत है, वो जो मसनद इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं और उनके सरपरस्त, वो ये नहीं चाहते कि अवाम में तालीम आम हो, इसलिए कि अवाम जिस दिन तालीम याफ्ता हो जाएंगे वो इन जाली रहनुमाओं की क़यादत में चलने को तैयार नहीं होंगे। सही। सर इस वक्त अगर हम बात करें, क्योंकि आप भी देखते हैं, मेरा ख्याल है मैंने आज तक जितने वीलॉग्स देखे, कसम की बात है कि बजाय सवाए इसके कि किसी की प्रॉपर्टीज़ को अनाउंस किया, जो चीज़ें आई वो एक अलग बात है, मगर अरशद शरीफ का कातिल गिरफ़्तार हो गया, कातिल छूट गया, मैंने कत्ल किया, उसने कत्ल किया, मेरे पास तस्वीर, आज तक मुझे कोई वीलॉग एट द एंड ऑफ द डे प्रूव होता हुआ नज़र नहीं आया। बतेरे लोगों ने बड़ी बातें की, ठीक है, इट्स अ सोर्स टू मेक मनी, ठीक। अब मेरा कंसर्न है कि पाकिस्तान में कल कलां को इस गवर्नमेंट का जब टाइम पूरा हो रहा है और केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है, नाम जो आए हैं जिसमें मेरा ख्याल है मलिहा लोधी, शी इज़ वेरी टैलेंटेड पर्सन, एक नाम मोहसिन बेग का है। मोहसिन बेग जो है वो भी मुल्क से बाहर है, रिच मैन, जिसको शायद गरीब आदमी की प्रॉब्लम भी नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। एक नाम, इसमें भी बहुत सारे वीलॉग्स आ गए हैं अभी बल्कि मुझे बड़े बावसूख ज़राए से पता चला है कि नजम सेठी साहब को जो उन्होंने हटाया था,
وی لاگرز نے اس وقت یہ کہا کہ جی زرداری جیت گئے اور زرداری صاحب اپنا بندہ لے کے آگے اور نجم سیٹھی کو الگ کر دیا، حالانکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور باقی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ سے نجم سیٹھی کو الگ کیا گیا بیکاز ہی از اے کینڈیڈیٹ فار دی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. کیا فرمائیں گے؟ جتنے بھی ہمارے عسکری قیادت کے منظور نظر ہیں، ملیحہ لودھی کا نام لے رہی تھی تم، ملیحہ لودھی تو ایک آج سے نہیں عرصہ دراز سے وہ تو فوج کی منظور نظر ہیں، اور ان کے والد بزرگوار اور ان کے بھائی وہ تو فوج کے ٹھیکیدار تھے نا، کانٹریکٹر تھے، وہ تو فوج کے لیے سپلائی کیا کرتے تھے کام. تو وہ نجم سیٹھی کے سر پر بھی عسکری قیادت کا دست شفقت ہے. تو جو بھی کیئر ٹیکر، جو بھی نگراں وزیر اعظم ہوگا، وہ ہوگا صرف وہی جس کو جی ایچ کیو کی آشیرواد حاصل ہوگی. مسئلہ پاکستان کا یہی ہے کہ جی ایچ کیو اپنے آپ کو پاکستان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ لاکھ کہتے رہے کہ ہم تو سیاست میں غیر جانبدار ہیں، ہم کسی کی ذات نہیں ہیں، وہ تو گلے تک سیاست میں ملوث ہیں. ٹھیک. ہمارے جو چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے انہوں نے پاکستان انیشیٹو کے تحت غذائی تحفظ پر جو منعقد سیمینار پہ جو بات چیت کی، کچھ اس پہ بات کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ فوج کا چیف غذائی تحفظات یا کوئی بھی ایسی پالیسی جو حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے اس کی صدارت کر رہا، یہی خود ہی ایک مذاق ہے کہ فوج کا کیا کام ہے، فوج کے کمانڈر ان چیف کا کیا اس میں کردار ہے کہ وہ غذائی قلت کو دور کرنے کے سیمینار کی صدارت کرے. یعنی فوج نے اپنے آپ کو وہ ذمہ داریاں از خود تفویض کی ہوئی ہیں جو اس کے دائرہ کار میں کہیں نہیں آتی. دنیا کی کوئی فوج، کبھی سنا ہے کینیڈا میں کہ فوج نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ وہ ملک میں لاگنگ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی، یا ملک میں؟ سر یہ باشعور قومیں ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے چاہے کینیڈا ہے، امریکہ کے سارے فیصلے ہوتے تو پینٹاگون میں، آپ کو بھی پتہ ہے. نہیں، سب فیصلے پینٹاگون میں نہیں. اور پھر پینٹاگون کا سربراہ، امریکہ کا فیوچر کی جو اسٹریٹجیز ہیں اس کے لیے پینٹاگون پلیز اے ویری امپورٹنٹ. پینٹاگون کا سربراہ کون ہوتا ہے بیوی؟ وہ تو سیاسی آدمی ہوتا ہے نا. آج تک تو مجھے دکھا دو کہ پینٹاگون کی سربراہی کسی جرنیل نے کی ہو. اس سیکٹری آف ڈیفنس کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف بھی ہوتا ہے، اس کے تحت تمام افواج کے سربراہ ہوتے ہیں. تو یہ کہنا ٹھیک ہے پینٹاگون میں فیصلے ہوتے ہیں، لیکن پینٹاگون کی سربراہی ہمیشہ ایک سیاستداں کرتا ہے. سر وہ پاکستان میں بھی منسٹر آف ڈیفنس ہوتا ہے، ہماری فوج کی جو سربراہی ہے وہ منسٹر آف ڈیفنس ہی کرتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ حال ہے فوج کے انتقامی جذبے کا. پہلی بار جب مارشل لاء لگا ہے 1958 میں تو ایوب خان نے لگایا تھا، اور ایوب خان نے پہلا جو فیصلہ کیا، پہلی جو پالیسی اعلان ہوا وہ یہ کہ ایوب کھوڑو کو ایبڈو کے تحت نااہل قرار دے دیا گیا سیاست کے لیے. ایوب کھوڑو کا قصور کیا تھا کہ جب وہ وزیر دفاع تھے تو انہوں نے ایک ملاقات کے لیے ایوب خان کو طلب کیا تھا، اور ایوب خان کو 10 یا 15 منٹ باہر انتظار کرنا پڑا تھا. یہ وہ قصور تھا جس پر ایوب کھوڑو کو معتوب قرار دے دیا گیا. تو یہ میں جو کہتا ہوں کہ یہ جی ایچ کیو کے جرنیل اپنے آپ کو پاکستان کا حاکم اعلیٰ سمجھتے ہیں، یہ پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، اور یہ اس جاگیر کو اسی طرح چلانا چاہتے ہیں جس طرح یہ ان کی خواہش ہو. اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو پاکستان کے گھٹنوں میں چیز بیٹھ گئی نا، یہ پیری فقیری، اور جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، جیسے وہ ایک اور ہے کون سی ہے، TLP ہے، تحریک لبیک ہو گئی.
یہ تمام ہو گئی. عمران خان صاحب پڑھے لکھے لوگ، مگر اب پاکستان میں ایک نیا کلچر متعارف ہوا ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ ہر آدمی تسبیح لے کے چلتا ہے، اور تسبیح کے اوپر وہ ہر وقت چاہے وہ، میں تو حیران ہوں اتنی تیزی سے تسبیح کا دانہ گھومتا کیسے ہے، اس پہ کیا پڑے، اگر میں اللہ 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 بھی کروں تو اس کے لیے مجھے ٹائم چاہیے. بے نظیر اور یہ بھی مرحومہ اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ بھی تسبیح ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھا کرتی. مگر سر پیری فقیری اور موکلوں کا سسٹم جو شروع ہو گیا، ڈو یو ایگری دیٹ؟ نہیں، وہ بالکل میں اس سے اتفاق نہیں. تو بے نظیر کا جو میں واقعہ بتا رہا تھا وہ لطیفہ ہے کہ بے نظیر سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ مستقل تسبیح کے دانوں پر جو پڑھتی رہتی ہیں تو کیا پڑھتی ہیں؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی پڑھتی ہوں. تو پوچھنے والے نے کہا کہ آیت الکرسی تو بہت لمبی ہے، آپ کیسے اتنا ورد کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیتی ہوں، پھر اس کے بعد کرسی کرتی رہتی ہوں. تو یہ ہمارے کلچر میں ہے، یہ پیری مریدی. اگری مگر نہیں سر، یہ جو جادو ٹونا دم درود، دس از ویری اسٹرینج. یعنی 21ویں صدی میں انسان کہاں کھڑا ہے کہ چھتوں کے اوپر قربانیاں ہو رہی ہیں، مرغیاں کا جل رہی ہیں. جو بشرا بی بی نے جو عمران خان، دیکھیے جی وہی بات ہے، انسان کی صحبت بندے کو لے کے ڈوب جاتی ہے. بندے کو یا تو بنا دیتی ہے یا ڈبو دیتی. اور بشرا بی بی جو ہیں وہ جو پیری فقیری اور جادو ٹونا، اب تو میرا خیال ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کو گرانے میں جادو ٹونا، نہ تو ہسپتال کی ضرورت ہے، پیری فقیری سے علاج کرا لو اور جادو ٹونا. عرفہ بات وہیں جا کے تان ٹوٹتی ہے کہ یہ سب جہالت کے شاخسانے ہیں. جہالت یہی نہیں ہوتی کہ آدمی غیر تعلیم یافتہ ہو، وہ کسی مکتب میں نہ گیا ہو، کسی اسکول یا کالج میں نہیں پڑھا ہو. جہالت ذہن کی ہوتی ہے. میں نے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ذہن کے اعتبار سے کٹر جاہل. تو یہی ہمارا مرض ہے، ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے. تو پھر قوم کو درست ہونا ہے نا، یعنی لوگوں کو اپنے پہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ دیر از سم مائی رسپانسبلٹی ہو ٹو ووٹ. یعنی جو ہم نے جگانا ہے بجائے ہم نفرتوں کو کرنے کے، میں یہ کہتی ہوں ٹو ویک اپ پیپل کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے. ووٹ دینے سے پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے. میں آج ہی ایک منسٹر سے شام کو آپ کے ساتھ وہ انٹرویو شیئر کروں گی کہ یہ جو آپ کے لیڈرز ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہیں، دے کنسیڈر پیپل چونٹیوں سے بدتر کنسیڈر کرتے ہیں. کیڑے مکوڑے ہیں. تو جو بھی برسر اقتدار طبقہ ہے، ہمارے سیاستداں ہوں یا ہمارے جرنیل ہوں، وہ لوگ تو ان کے سوچ میں کوئی وقت، کوئی مقام، کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ کیڑے مکوڑے ہیں. تو یہ تو سارا کھیل، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ سارا کھیل یہ وہ ہے جس سے ہم کہتے ہیں گیم آف تھرونز. یہ تو اقتدار کی جنگ ہے جو ایک اس طبقے میں ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو اشرافیہ کہتا ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میں عمران خان کو بھی اس اشرافیہ سے باہر نہیں سمجھتا، وہ بھی اسی اشرافیہ کا حصہ ہے. کیونکہ سر وہ 3.5 سال، دیکھیے میں عمران خان از اے گریٹ پرسن، اس نے ہاسپٹل بنایا، میں ایڈمائرر ہوں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں میری کس کی پارٹی ہے. میری پارٹی پاکستان ہے، میری جسپا. اس نے غریبوں کا علاج کیا. میں لوگوں سے لڑتی بھی ہوں کہ کچھ کو، اس نے لوگوں کو شعور دیا کہ اگر آرمی پیچھے سے ڈکٹیٹ کر رہی ہے تو اس نے وہ بھی شعور دیا. مگر جب وہ مسند کے اوپر تھے تو باجوہ صاحب کے اپوزٹ وہ کہتے تھے سارے فیصلے میں کرتا ہوں. جو غلطیاں ہیں سر، ان غلطیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے. انہی غلطیوں کا خمیازہ وہ بھگت رہا ہے. لیکن غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. دیکھو کوئی آسمان سے فرشتے اتر کے حکومت کرنے نہیں آتے. مسئلہ پاکستان کا ایک ہے، مسئلہ جہالت ہے. اور پاکستانی معاشرہ کبھی نہیں سدھرے گا جب تک اس میں تعلیم عام نہیں ہوگی. میں تمہارے پروگرام میں مثال دے چکا ہوں جنوبی کوریا کی، کہ جب وہاں 1960 میں مارشل لاء لگا ہے. پاکستان میں مارشل لاء 1958 میں لگا تھا، 1960 میں کوریا میں لگا ہے. جنرل پارک چنگ ہی مارشل لاء لگانے والا تھا، اور اس وقت 1960 میں
کوریا کی فی کس آمدنی پر کیپٹا انکم پاکستان سے آدھی تھی، اور کوریا میں جہالت پاکستان کے سے دگنی تھی۔ پارک چنگ ہی نے کہا اپنے افسروں سے، اپنے جوانوں سے کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، جا کے دیہات میں تعلیم دو، لوگوں کو تعلیم یافتہ بناؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 20 برس میں جنوبی کوریا دنیا کی بڑی ترقی یافتہ ملک بن گیا، وہ ایک اکنامک پاور ہاؤس بن گیا، اور آج تک ہے۔ آج پاکستان کی پر کیپٹا انکم مشکل سے $1400-1500 سال کی ہے، کوریا کی پر کیپٹا انکم $45,000 ہے۔ تو یہ تو سب یہ کوئی معجزہ نہیں ہوتا، معجزہ صرف تعلیم سے ہوتا ہے۔ دنیا میں تعلیم کے بغیر پاکستان کوئی تعلیم لینے نہیں دیتا۔ آپ نے اتنا بھوک اور افلاس اس ملک میں رکھی ہوئی ہے کہ لوگ اپنی وہ بھوک اور افلاس کو مٹانے کے لیے ابھی مجھے ملا ہے کہ مسلم ڈیگ از فیک نیوز، رضا باقر از کینڈیڈیٹ۔ رضا باقر تو وہ اسٹیٹ بینک کے سربراہ رہ چکے ہیں، ورلڈ بینک کے ہیں، وہ پڑھے لکھے انسان ہیں۔ تو خیر، اگر رضا باقر کو نگراں وزیر اعظم لگا دیا گیا تو یہ پہلا ثبوت ہوگا اس بات کا کہ فوج کا عمل دخل اتنا نہیں ہے جتنا ملیحہ لودھی یا اگر اس قبیل کے یا نجم سیٹھی کو نگراں وزیر اعظم لگایا گیا اس وقت۔ اگر رضا باقر آ جاتے، وہ مثبت پیش رفت ہوگی۔ لیکن مجھے میں چلے آج ایک پریڈکشن، میں کسی کے سر کے اوپر ایک بہت بڑی پریڈکشن کرنے جا رہی ہوں۔ کرو۔ آرمی کو عمران خان کے اوپر اعتبار ہے، مگر عمران خان کے ساتھ لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ابھی بلکہ میری بہت امپورٹنٹ شخصیت سے بات ہوئی، مجھے وہیں سے پیغام ملا کہ ظاہر ہے عمران خان کو تھوڑا سا عقل سے چلنا ہوگا، تو ہی نیڈ سم ٹائم۔ لوگوں نے ووٹ عمران خان کو ہی دینا ہے، ٹھیک، مگر عمران خان ایروگنس کے ساتھ حکومتیں چلا نہیں کرتی۔ وہ تو ایروگنس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوتا۔ عمران میں ایروگنس تو ہے، عمران میں ایروگنس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ ایک 4 یا 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی، امیر ماں باپ کا، پڑھے لکھے ماں باپ، ناٹ امیر، میں ان کو کہتی ہوں تعلیم یافتہ ماں باپ کا بیٹا، تو وہ سنوبش، وہ یقیناً وہ تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس کی فطرت میں ضد ہے۔ ایک اور جو عمران کی بڑی کمزوری ہے، جو میں نے بہت پہلے محسوس کر لی تھی، وہ یہ کہ اس میں انسان کی پرکھ نہیں ہے۔ ہاں، اس نے اپنے ارد گرد غلط لوگ اکٹھے کر دیے، اور یہ ہمیشہ اسی شخص کے ساتھ ہوتا ہے، اسی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے جس کے اپنے کردار میں توازن نہ ہو۔ دیکھو، انسان کی پرکھ، انسان کھرا اور کھوٹے کی تمیز تو بڑی صفت ہے، بڑی صفت ہے۔ تو یہ عمران میں یہ کمزوری ہے، عمران میں کمزوری ہے، اور اس کی قیمت اس نے ادا کی۔ اب یہ لوگ جو ڈوبتے ہوئے جہاز سے چوہوں کی طرح سے اتر کے اس کی پارٹی سے بھاگے ہیں، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس نے اپنے گرد ان لوگوں کو جمع کیا جن کے اپنے کردار میں توازن نہیں تھا، جن کے کردار میں خامیاں تھیں۔ میری دعا ہے کہ عمران نے اس سے سبق حاصل کر لیا ہو، سبق سیکھ لیا ہو، اللہ کرے۔ اور میں ویسے آپ کو اتنا بتاؤں، مجھے بہت سے لوگ یہ سمجھیں گے، اچھا بہت سی باتیں جھوٹ بھی ہیں میرے بارے میں، کہا جا رہا ہے عارفہ کا سافٹ ویئر، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں، نہ مجھے کسی آرمی نے کانٹیکٹ کیا، نہ وہ 2-4 بدتمیز لوگ یہاں بھی ہیں آرمی والے، وہ بیچارے آپ تو کچھ کر نہیں سکے، وہ مجھے کال کر کے بلکہ ہراس ہی کرتے ہیں۔ They could never change my mind. I love my army، اور میرا خیال ہے کہ آرمی اتنا قدر کرے گی نہیں۔ یس،
پولیٹیشینس کو سمجھنا چاہیے کہ عمران خان نے اگر ایکسپوز کر دیا ہے, اب پہلے تو وہ حکومت کرتے رہے اور یہی کہتے رہے نہیں ہر فیصلہ میں کر رہا ہوں, باجوہ صاحب کچھ نہیں کر رہے, اینڈ ہی آنکھیں بند ہو گئی تھی, پٹی لگ گئی تھی. اللہ کرے کہ سب بہتر ہو. اس وقت تک باجوہ کا اصل روپ عمران کے سامنے نہیں آیا تھا. اس وقت تک سر ہی واز ریڈی ٹو گیو ہم لائف لانگ ایکسٹینشن. وہ اصل میں ڈیل نہیں ہو پائی تھی, لیکن وہ آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے بہت بڑی بات کہہ دی, اور آپ امیجن کریں گرفتار کرنا لوگوں کو, ابھی بھی کورٹ مارشلز بطیروں کے لیے چل رہے ہیں. اف دے وانٹیڈ دے کوڈ ہیو ایلیمینیٹڈ ہم. اٹ واز ناٹ ڈیفیکلٹ. ایک گولی ٹانگ پہ مار کے نظارہ تو کروا دیا, وہ گولی سینے میں بھی لگ سکتی تھی. دے وانٹ عمران خان بٹ دے وانٹ ہم ٹو لرن فرام ہز مسٹیکس. نہیں, وہ صرف اس شرط پہ عمران کو قبول کریں گے اگر عمران ان کے اشارے پر ناچنے کے لیے تیار. آئی ڈاؤٹ اٹ. مسئلہ یہ تو یہی ہے سارا اس وقت جو تنازع. اچھا, عمران خان کے دور میں سی پیک پہ کیوں کام رک گیا تھا؟ وہ عمران کی غلطی تھی کہ اس نے. اب دیکھیے, اب نواز شریف, میں معذرت میں نے قطع کلامی کی, شہباز شریف کہتے ہیں ہم سے بھی چند غلطیاں ہوئیں. بھائی تم لوگوں نے کیا لیبارٹری سمجھ لیا پاکستان کو کہ ہر آدمی کہتا ہے جی مجھ سے غلطیاں ہوئیں, مگر خمیازہ قوم بھگت رہی ہے. لیبارٹری تو اول دن سے بنی ہوئی ہے, پاکستان تو اول دن سے عمران خان تو بدلنے کے لیے he should not have done those mistakes. نہیں, وہ رزاق داؤد جیسے لوگوں کو اس نے اپنی کابینہ میں شامل کیا جو سرمایہ دار لوگ ہیں. ان کو وہ تو ہے نا, وہ میمن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ میمن تو اس طرف جاتا ہے جہاں دو پیسے کا فائدہ ہو. سر جہانگیر ترین واز رانگ چوائس, علیم خان واز رانگ چوائس, آپ شہزاد اکبر واز اے رانگ چوائس, اون چودھری واز اے رانگ چوائس, بشرا بی بی ہر سیلف واز اے رانگ چوائس, بزدار واز ایبسولوٹ, اینڈ بزدار واز اے ڈیزاسٹر. بزدار واز بشرا بی بی کی فرینڈ فرا گوگی اور یہ بزدار. اب کہاں ہے بزدار؟ ویئر از بزدار؟ عارفہ, میں جو آج تو میں نے آپ کو بھی کنفیوز کر دیا. نہیں, میں جو کہتا ہوں وہ جو ہے نا باٹم لائن ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ یہ ایک پورا جاگیرداری معاشرہ ہے جس کی سوچ غیر جمہوری ہے. دیکھو, جاگیرداری کلچر کی بنیاد کیا ہے؟ جاگیرداری کلچر کی بنیاد یہ ہے کہ جاگیردار کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ حرف آخر ہے, اور اس کے نیچے پنجاب میں تو کہتے ہی تم جانتی ہو, کمی کہتے ہیں عام لوگ, کمی کہتے ہیں. تو کمی کمینوں کا کام یہ ہے کہ وہ جاگیردار کے ہر لفظ پر آمنا و صدقنا کہیں اور اس کے حکم کو بجا لائیں. تو یہی تو رونا ہے کہ ایک جاگیرداری مزاج کے قوم میں جمہوریت کیسے پنپ سکتی ہے. جمہوریت کے لیے تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں, اور مخالف کی رائے اگرچہ آپ اس سے اتفاق نہ کریں لیکن وہ حیثیت رکھتی ہے, وہ وقت رکھتی ہے. جاگیرداری کلچر اس کے بالکل مخالف ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے حکم پر سر نہیں جھکاتا آپ اس کو ختم کر دیں, یا تو اس کو پیسے سے خرید لیں, یا اگر وہ بکنے کو تیار نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ختم کر دیں. تو ایسے معاشرے میں جمہوریت کیسے پروان چڑھے گی؟ بہت شکریہ, اور لب لباب پوری بات کا میں جناب کرامت اللہ غوری صاحب کی بہت احسان مند ہوں. آپ تشریف لاتے ہیں, میرے دل میں سوال ہے, میں نے آج کرامت غوری صاحب سے بھی سوال کیے, مگر اس میں جتنے لوگ پروگرام واچ کر رہے ہیں آپ سارے وی لاگز کو دیکھ لیں, بتیرے لوگوں نے بڑا کچھ کہا, وہ صرف آپ کا ٹائم ویسٹ ہوا. آج تک کتنی پریڈکشنز پوری ہوئیں؟ وی لاگز کا تو ایک پورا وہ تو جمعہ بازار لگا ہوا ہے. جمعہ بازار, اور سر کوئی پریڈکشن پوری نہیں ہوئی. لوگوں کی توجہ, مگر اگر آپ چینج چاہتے ہیں تو عام آدمی کو اپنے اندر چینج لانا. یو ہیو ٹو ہیو اے چوائس, یو ہیو ٹو ڈو ناٹ سیل یور تھاٹس. جب تک عام آدمی کو عزت نہیں دی جائے گی,
جب تک اس کو وقت نہیں دی جائے گی کوئی جمہوری معاشرہ جمہوری ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جمہوریت کی اساس کیا ہے؟ مگر ان کو ووٹ کی سہولت تو ہے نا. آپ ووٹ اس کو ڈالیں جس کو آپ سمجھیں. 2 روٹیوں کے اوپر اور 2 پلیٹوں کے اوپر بریانی کے اوپر ووٹ مت دیں. بھائی انڈرسٹینڈ ہو یو آر گوئنگ ٹو ووٹ فار. دیکھو پھر وہی اپنے معاشرے کو تو سمجھو کہ ہمارے ہاں برادری نظام ہے. ہمارے ہاں تو ووٹ برادری کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. میں تو اپنا سر پیٹتا رہا ہوں یہ پروگرام دیکھ کر کہ ٹی وی انٹرویورز عام لوگوں سے جا کے ان کے گھروں میں بات کر رہا، ان سے پوچھ رہا ہے کہ وہ فلاں آدمی آپ کا MNA ہے، کبھی وہ آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے آیا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ایک بار ووٹ لے کے جو گئے تو پھر اس کے بعد چہرہ نہیں دکھایا. تو سوال کرنے والے نے کہا کہ اب تو آپ اس کو ووٹ نہیں دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ووٹ تو اسی کو دیں گے، وہ ہماری برادری کا ہے. تو جہاں معیار یہ ہو اور یہی معیار ہم ان ملکوں میں بھی لے کے آ گئے. نہیں، ہماری تو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری برائیاں اس معاشرے میں ابھی کنٹرول ہے، ابھی کنٹرول میں ہے. اینی ویز کرامت اللہ قوری صاحب سے بھی میں، اور میرا خیال ہے میرے آئندہ کے ہر پروگرام میں یہ ہوگا کہ ذات برادری رشتہ داری سے ہٹ کے صرف یہ دیکھیے گا کہ اس شخص نے پچھلے 5 سال 1 بار موقع دیا، 2 بار موقع دیا، 3 بار اگر نہیں ڈیلیور کر سکا، ڈو ناٹ ووٹ فار دیٹ. علامہ نے تو 1 صدی پہلے کہا تھا کہ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. کیا بات ہے. کرامت اللہ قوری صاحب، آج کی کتاب کے ساتھ کسی ایک اپنے شعر کے ساتھ اختتام کیجئے گا. بہت شکریہ فار یور پریزنس سر. میں نے تو وہ سر ہمارا کام اب ایجوکیٹ کرنا ہے کیونکہ آگے اب الیکشنز آنے کے ہیں تو وی ہیو ٹو کنونس پیپل کہ آپ کو ووٹ ڈالتے وقت نہیں، بہت مجھے ان الیکشن سے کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے. اس لیے نہیں بی پازیٹیو، مگر اس میں لوگ جب رول نہیں پلے کریں گے تو پھر آپ کسی اور کو کیا پلے. جب اپنا 2 بندے ہی اپنا صحیح رول تو پلے کریں. دیکھو جب زرداری جیسا شخص جس کے کردار کے متعلق کوئی ابہام نہیں ہے، جب وہ یہ کہے کہ اب انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا پورا ایجنڈا تیار کر لیا ہے کہ الیکشنز کو وہ کیسے مینیپولیٹ کرے گا. اور کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں جو حرکتیں ہوئی ہیں، جو حربے آزمائے گئے ہیں، اس کے بعد تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہوں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ سینیٹر جناب مشتاق صاحب جو جماعت اسلامی سے ہیں. جماعت اسلامی بھی PDM کے الحاق میں ہے، ضرور ہم یہ سوال ان سے بھی کریں گے. عرفہ ایک تازہ غزل ہے جی، حالات حاضرہ تناظر میں ہے، تو اس کے چند اشعار سنا دیتا ہوں کہ نا واقف تہذیب و روایات تو ہوں گے. نا واقف جمال صاحب تہذیب و روایات تو ہوں گے، قلبان ہوس کشتہ حالات تو ہوں گے. پھر شہر صداقت پہ ہے یلغار یزیدی، پھر شہر صداقت پہ ہے یلغار یزیدی، پھر شہر بدر کنبہ سادات تو ہوں گے، پھر شہر بدر کنبہ سادات تو ہوں گے. اور شعر سنیے کہ ہر بام و درے شہر پہ طاغوت کے پہرے، ہر بام و درے شہر پہ طاغوت کے پہرے، انگیختہ پھر شہر کے جذبات تو ہوں گے. کیا بات. اور فرعون صفت جب خدا بن بیٹھے زمین پر، فرعون صفت جب خدا بن بیٹھے زمین پر، پھر مسند شاہانہ پہ کمزات تو ہوں گے. اور یہی وہ جو میں کمزاتوں کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسے کے زور پہ عوام ان کو ووٹ دیتی ہے. ہم امپریس کس بات سے ہوتے ہیں؟ گاڑی سے، بنگلے سے ہم امپریس ہوتے ہیں. ہمارے قوم کی غلطی ہے سر. ہمارے جو معیار ہیں وہی تو، میں 100% تم سے اتفاق کرتا ہوں کہ قوم کی غلطی ہے، لیکن قوم کی غلطی اس لیے ہے کہ اس قوم میں تعلیم عام ہونے ہی نہیں دی گئی. شکریہ. اس کو جاہل رکھا گیا ہے.
जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, एवरी मंडे को मुलाकात होती है। अगले जब तक अब इलेक्शन नहीं होते हम सिर्फ इतना कहते हैं कि वोट डालिए तो समझ से वोट डालिएगा। आपके हाथ में बहुत कुछ है, इस कौम की सोच तकदीर समझ आपके के हाथ वोट में। डालिए। ये देखिए कि बंदा क्या है, उसके अंदर क्या है। बहुत- ये मत देखिए कि वो किस बिरादरी से ताल्लुक रखता है। उसकी गाड़ी कैसी है, उसका घर कितना बड़ा है, उसने हाँ। आपको बिरयानी खिलाई, कोक पिलाई कि नहीं पिलाई। वोट डालिए तो समझ से उसकी डालिए। बेगम पीरनी है या कोई और है। एग्जैक्टली पाकिस्तान में ये जो पीरी फकीरी का मामला ज्यादा हो गया, आई फील सैड अबाउट इट। ये जो जादू टोने दम दरूद की इंतहा हो गई हाँ, है, ये- आई फील सैड। ये जहालत। कौमों की तरक्की का इन्हिसार तालीम पे होता है। ये जो हर वक्त जादू टोने और बददुआएं हैं, इट्स नॉट गोना चेंज आवर नेशंस फेट। अभी दीजिए, इजाज़त दीजिए। तालीम के बगैर। वाली साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो मुझे खुशी होती है आके मैं आई लव यू सर, तुमसे आई बात लव यू, करता बहुत हूँ। शुक्रिया। और मगर ये- अगर मैं कहीं कंट्राडिक्ट किया तो नहीं, सर नहीं, ये क्लैरिटी मैं- होनी चाहिए। मैं हम अभी- assumption पे प्रोग्राम्स नहीं कर अभी एक सकते हफ्ता सर। शिकागो में गुजार के आया हूँ, तो वहाँ जिस महफिल में गया वहाँ पर प्रोग्राम की बातें हुई। उन्होंने कहा सर आपका प्रोग्राम बहुत दिलचस्प होता है, हम बहुत ही लगन से उसको देखते हैं। हम आरफा को बहुत डांटते हैं, तुम बोलती बहुत हो, मगर साहब क्लैरिटी होनी चाहिए। वो- ये जो यही प्रॉब्लम है जिसको मैं हाईलाइट हाँ। करना चाहती हूँ कि हम चाहते ही डिक्टेटर्स हैं। हम चाहते हाँ। हैं कि भाई हाँ एक बंदा बोलता रहे, मैं सुनता रही। अगर आपके दिल में सवाल है, सवाल करें। वी वांट टू क्लियर, वी वांट टू कम्युनिकेट। हाँ, बिल्कुल। अभी दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक, तब तक मुलाकात होगी। और सब शुक्रिया।